السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ چنانچہ باقی ہر قسم کی عبادت کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کے بارے میں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ اس نے روزہ رکھا، اس کا اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دوستو، اس میں ایک نکتہ ہے، اس کو خوب سمجھ لیں کہ ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر کوئی سائل آ کر مجھ سے مانگے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اسے 1 روپیہ دے دوں گا، اور اگر وہی آدمی ملک کے کسی امیر آدمی سے مانگے تو وہ 1 روپیہ دیتے ہوئے شرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے 1000 روپیہ دے دے، اور اگر وہی آدمی سعودی عرب کے بادشاہ سے جا کر مانگے تو وہ 1000 بھی دیتے ہوئے شرمائے گا۔ وہ اسے 1,00,000 روپیہ دے گا، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں کروڑوں چلتے ہیں، اس سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے بڑے لوگ اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن جب روزے کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے تو وہ بھی اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ تو یہی ہیں، مگر اعراب میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ بھی میں خود رب تعالیٰ ہوں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تمہارے اوپر روزہ لازم ہے کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ لہذا روزے کے بارے میں 2 باتیں دوستو ذہن نشین کر لیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک بے مثال عبادت ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک بے ریا عبادت ہے۔ روزہ میں ریا ہوتی ہی نہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزہ دار آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس وقت کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے۔ اب اگر وہ آدھا پانی اندر لے جائے اور آدھا باہر نکال دے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ پیاس ہونے کے باوجود جب وہ منہ میں گئے ہوئے پانی کو نکال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، ورنہ مخلوق کو کیا پتہ۔ اس لیے روزہ میں ریا نہیں ہے، اور چونکہ روزہ میں ریا نہیں ہوتی اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ 3 چیزوں سے ڈھال ہے دوستو، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے۔ لہذا جس انسان کو خواہشات نفسانیہ تنگ کرے، روزہ اس کے لیے 3 بہدف علاج ہے۔ جو وساوس شیطانیہ میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے وہ ذرا بھوکا رہ کر دیکھے، جوانی کا نشہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، دنیاوی پریشانی اور مصائب سے دوستو ڈھال ہے، اس لیے جو انسان کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ دوستو، قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے ڈھال ہوگا۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں دوستو بندے کے لیے شفاعت کے یعنی شفاعت کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ شفاعت کرے گا کہ اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا اس لیے اس سے عذاب کو ہٹا دیجئے اور اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ مختلف کاروباروں کے سیزن ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے تو وہ تاجر اپنے آپ کو ہر طرف سے فارغ کر کے سیزن کماتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں چند مہینے کام کروں گا اور اس کا نفع پورا سال مجھے فائدہ دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کی سیزن کے مانند ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمارے مشائخ خوب ڈٹ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ موسم میں ایک بہار کا موسم بھی ہوتا ہے، جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، ان کی خوشبو سے فضا معطر رہتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا موسم ہے، اس میں اللہ رب العزت بندے کی مغفرت کا منظر سجاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹے اور ہوا کے اندر پرندے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ روزہ دار آدمی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب وہ سانس لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا
اجر و ثواب دیے جاتے ہیں، اور افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بات پر غور کیجیے کہ بالفرض اللہ کا کوئی بات ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو، کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا یعنی نیک اور برگزیدہ بندہ ہو، اور وہ آدمی آپ کو کسی وقت بتا دے کہ ابھی مجھے خواب کے ذریعے بشارت ملی ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تم جو کچھ مانگ سکتے ہو اللہ رب العزت سے مانگ لو، اگر وہ آپ کو بتائے گا تو آپ کیسے دعا مانگیں؟ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ رب العزت سب کچھ مانگ لیں، کیونکہ دل میں یہ استحضار ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جب ایک ولی بتائے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے تو ہم اتنے شوق کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ ولیوں اور نبیوں کے سردار اللہ تعالیٰ کے محبوب تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی کے افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں افطاری کے وقت کتنے شوق اور لجاجت سے اور پر امید ہو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی دستور ہے، یہ ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کی مزدوری کرنے کو جائیں اور یا کسی آدمی کو مزدوری کے لیے گھر لائیں اور وہ سارا دن پسینہ بہائے اور شام کے وقت گھر جاتے ہوئے آپ سے مزدوری مانگے تو آپ اس کی مزدوری کبھی نہیں روکیں گے، حالانکہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے، لیکن جو ہمارے اندر تھوڑی سی شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس بندے نے سارا دن محنت کی ہمیں اس کو شام کے وقت مزدوری دیے بغیر خالی بھیج دیں۔ اگر ہمارا دل یہ نہیں چاہتا تو جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی اور افطاری کے وقت اس کا مزدوری لینے کا وقت آئے تو کیا اللہ تعالیٰ بغیر مزدوری دیے اس کو ترخا دیں گے؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم خوب مانگیں، اور رمضان المبارک یہ سیزن کا مہینہ ہے اور اس میں جتنا بھی ہو سکے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے لیے، اپنی پوری امت کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے اپنے پڑوسیوں کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوستو مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہو ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو یہ تو